صباح يا أمي أقطف دوما أحلى الزهر سار تعطر كل البيت تنتظر قدومك يا أمي في كل صباح. ایک بادشاہ گزرا ہے، سلطان ہارون الرشید رحمت اللہ علیہ، یہ اللہ کے نیک بندے تھے۔ ان کی بیوی زبیدہ خاتون، وہ بھی دیندار عورت تھی، جنہوں نے نہر زبیدہ بنوائی تھی۔ سلطان ہارون الرشید جس علاقے کا بادشاہ تھا، علاقے کے اندر قحط سالی آئی، انہوں نے اپنے غلے کو لوگوں کے لیے کھول دیا۔ لوگ غلہ لے کے جا رہے تھے مگر قحط سالی ختم نہ ہوئی، تو بادشاہ بڑا پریشان ایک مرتبہ اپنے استاد کے پاس گیا اور جا کے کہا، استاد محترم یہ حالات ہے، بہت پریشان ہوں، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو استاد نے کہا کہ میں آپ کو ایک کہانی سناتا ہوں اور اس کہانی کے اندر آپ کے لیے سبق موجود ہے۔ تو ہارون الرشید نے کہا کہ مجھے کہانی سنائے۔ تو استاد کہنے لگا، کسی علاقے کے اندر، جنگل کے اندر ایک شیر تھا، تمام جانور اس شیر کی خدمت کے اندر روزانہ حاضری دیتے اور اس کی خدمت کے اندر مصروف رہتے۔ ایک دن لومڑی نے شیر سے کہا کہ شیر، تو ہمارا بادشاہ ہے، ہمارا امیر ہے، ہم آپ کی رعایا ہیں اور بادشاہ کے اوپر رعایا کی حفاظت کرنا، ان کے دکھ تکلیف کو ختم کرنا ذمہ داری ہوتی ہے۔ میں نے سفر پہ جانا ہے، میرا ایک بچہ ہے، میں چاہتی یہ ہوں وہ بچہ میں آپ کی پناہ میں دے دوں، آپ کے سپرد کر دوں، چونکہ آپ بادشاہ ہیں، آپ سے بڑھ کر میرے بچے کی حفاظت کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ چنانچہ شیر نے حامی بھر لی کہ آپ کے بچے کی حفاظت کروں گا۔ وہ لومڑی اپنا بچہ شیر کے حوالے، شیر کے سپرد کر کے سفر پہ چلی گئی۔ اللہ کی شان، شیر نے لومڑی کے بچے کو اپنی پیٹھ کے اوپر بٹھایا اور جنگل کے درندوں اور جانوروں سے حفاظت کی ہوئی تھی۔ ایک پرندہ روزی کی تلاش میں اڑ رہا تھا، اس کی نظر جب لومڑی کے بچے کے اوپر پڑی، اس نے وہیں پہ جھپٹا مارا اور لومڑی کے بچے کو اٹھا کے لے گیا۔ جب کافی دنوں کے بعد لومڑی واپس آئی تو بچہ نظر نہ آیا، تو شیر سے کہا کہ میرا بچہ کہاں پہ ہے؟ تو شیر نے جواب دیا کہ میں نے ذمہ داری صرف اس لیے لی تھی، اگر زمین کی طرف سے کوئی آفت آئے گی، تکلیف آئے گی، تو میں زمینی آفات کا مقابلہ کر سکتا ہوں، لیکن جو آفت اور مصیبت اوپر سے آتی ہے میں اس آسمانی آفت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تیرے بچے کو اٹھانے والا ایک پرندہ تھا، اب وہ آسمان کی جانب سے آیا، میں اس کی حفاظت نہیں کر سکتا تھا۔ جب بزرگ نے استاد نے ہارون رشید کو یہ کہانی سنائی تو کہنے لگے کہ ہارون، یہ آفات اور قحط سالی اوپر سے آئی ہے، آپ اس کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ اللہ کی طرف رجوع کریں، آہوزاری کریں، اللہ میں زمینی آفات کا مقابلہ تو کر سکتا ہوں، اگر کسی اور ملک والا ہمارے ملک کے اوپر حملہ کرے، ہم اپنے دفاع کے لیے، بچوں کی حفاظت کے لیے تلواریں لے کے، تیر کمان لے کے ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں، لیکن اللہ قحط سالی یہ تو آپ کی طرف سے آتی ہے، اللہ یہ تکالیف، یہ بھوک کی بیماری آپ کی طرف سے آتی ہے، اللہ اس کو آپ نے ختم کرنا ہوتا ہے۔ اس لیے یہ ٹڈی دل بیماری ہے یا کرونا وائرس کی بیماری ہے یا اس کے علاوہ جتنی بھی آفات و بلیات ہے، چاہے وہ زراعت کے حوالے سے ہے، وہ کوئی کیڑا لگ جاتا ہے جو درختوں کو کھا جاتا ہے یا کوئی وائرس آ جاتا ہے، یہ آسمان کی طرف سے آئی ہے۔ اس لیے بندوں کا کام یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کریں، چونکہ اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، کہ جب تک لوگ استغفار کرتے رہیں گے میں اس وقت تک عذاب کو نازل نہیں کروں گا۔ تو استغفار کرنا، توبہ کرنا، رجوع اللہ، یہ بندوں کا کام ہوتا ہے، اور تمام آفات و بلیات کو ختم کرنا میرے رب کا کام ہوتا ہے۔